آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جی ایسے 4 دوستوں سے جنہوں نے مل کے ایک ایسا انیشیٹو لیا جس کے تحت وہ غریب اور نادار اور بالخصوص یتیم بچوں کے لیے تعلیم کو انہوں نے مفت کر دیا ہے۔ اسی طرح لانڈری کا سسٹم ہمارے پاس ہے، ہر بچے کو ڈیلی 1 سوٹ دھلا ہوا ملتا ہے۔ یہ 78 بچوں کا رزق کہاں سے آ رہا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ بچہ کرسچن ہے، ہندو ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ اچھے اسٹینڈرڈ کی رہائش یہاں پر ہوتی ہے۔ ہم نے انورٹر اے سی لگائے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم شعیب صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شعیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے 4 دوستوں نے مل کر، ذرا پہلے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیا آئیڈیا تھا، کیا انیشیٹو تھا، کس چیز نے آپ کو اس طرف اٹریکٹ کیا کہ یہ انیشیٹو لینا ہے آپ لوگوں نے؟ جی ہم 4 لوگوں کا تعلق کاروباری حلقے سے تھا اور ہم روزانہ شام کو اکٹھے ہو کے گپ شپ کرتے تھے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ مل کے ایک ایسا کام شروع کریں جس کی طرف اسٹیٹ تھوڑی سی متوجہ نہیں ہے، اور ڈپرائیوڈ ایریا جو ہے خصوصاً جو یتیم بچے ہوتے ہیں جن کے اوپر جو والدین کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں، خصوصاً والد جن کے چلے جاتے ہیں، ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم 4 لوگوں نے مل کے یہ سوچا کیوں نہ ایسی چیز پہ کام کیا جائے کہ جس سے مستقبل کے اندر ہمارے ملک کو فائدہ ہو، ہمارے یہ بچے تعلیم یافتہ ہو کے دنیا میں مختلف جگہوں پہ جا کر اپنا کردار ادا کریں۔ کیا مشکلات درپیش تھیں؟ کیسے چلیں، سوچ تو لیا کہ یار یہ کر دینا ہے، پھر ایگزیکیوٹ کیسے کیا؟ اپنی مدد آپ کے تحت ہم 4 دوستوں نے کنٹریبیوٹ کر کے ایک گھر کرائے پہ لیا، اور ہمارے رابطے میں جو 3-4 فیملیز تھیں جو یتیم بچے تھے جن کے والد نہیں تھے، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور بڑھتے آج 3 سال کے بعد ہم ماشاءاللہ 60 بچے اور 10 بچیاں، اور ان کا ہم نے اسکول کا سیٹ اپ بھی بنا لیا ہے۔ 4 لوگوں نے ایک بڑا سنگ میل عبور کیا، اور آج آپ لوگ پتہ نہیں کتنی جانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، اور خاص بالخصوص یتیم بچوں کے لیے آپ کا دعویٰ ہے کہ جی آپ لوگ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کو ایجوکیشن، کپڑا، راشن سب کچھ آپ لوگ فراہم کرتے ہیں جو ایک بچے کی لائف کی نیسیسٹیز ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا، جب یہ کیا شروع، اپنی جیب پہ بھی برڈن آیا، کبھی تو ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ یار یہ میں چلو ان کا تو کر رہا ہوں، یا میرے فیملی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، ان کا خرچہ نہیں مینیج ہو پا رہا، کیونکہ سٹارٹ میں تو خود ہی تھے آپ لوگ۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ والا تجربہ کرنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آئی کہ انسان کی یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو فیڈ کر سکے، نہ ہماری یہ کیپیسٹی ہے۔ یہ بچے اپنا رزق لے کر آئے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ یہ 4 بچوں کا سفر جو اب 70 بچوں پہ پہنچ چکا ہے، اور پلس ہم 8 بچوں کو فیسیلیٹیٹ ایٹ ہوم کے تحت بھی کر رہے ہیں۔ یہ 78 بچوں کا رزق کہاں سے آ رہا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ وہ بچے اپنا رزق لے کے آئے۔ ہمیں ایک دن بھی آج تک بھی ٹل ڈیٹ ہمیں یہ پریشانی نہیں آئی کہ بھائی رات کا کھانا کہاں سے ہوگا۔ ہر چیز الحمدللہ خود بخود خدا کوئی ایسا نظام بنا رہا ہے، خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے آتے ہیں۔ یہ بالکل وہی ہے کہ ماؤتھ آف ورڈ چلتا ہے، چین جس طرح ہوتی ہے، ریلے ریس آپ نے دیکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پکڑاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ذمہ ہوئی تھیں، مطلب یہ مینجمنٹ جو ہے، بچوں کی ریکروٹمنٹ جو ہے، بچوں کا یہاں آنا، ان کی جس بھی طرح کی ان کی ضروریات کو پورا کرنا، مینیجریل چیزیں ہم کر رہے تھے، اور باقی چیزیں جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے رہے، کوئی آتا ہے کوئی کھانے کی دیگ دے جاتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی کہتا ہے جی اب سردیاں آ رہی ہیں، مطلب آپ لوگ جاتے کسی کے پاس نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس یہ ضرورت ہے دیں، وہ خود ہی کسی کا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ جی الحمدللہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی کو فون کیا ہو، جسٹ ایک سوشل میڈیا موو چلاتے ہیں۔ کوئی بھی ایونٹ آ رہا ہو، کوئی بھی موسم چینج آ رہا ہو، ویدر چینج ہوتا ہے، کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یونیفارم کی ضرورت ہوتی ہے، کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں ڈاکٹرز کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ فریکوینٹلی یہاں وزٹ کرتے ہیں، بچوں کے ہیلتھ کے ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ آتے رہتے ہیں، یونیورسٹیز کے پروفیسرز آتے رہتے ہیں جو بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ آج تک ہم بند گلی میں نہیں پھنسے۔ آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں آپ کے مطابق اور جو دوسرے اسکول سسٹمز چل رہے ہیں ان کے ایجوکیشن میں کیا آپ کی ایلیجیبلٹی ہے کہ کمپیئر کر سکتے ہیں آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ان کے ساتھ؟ چونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہم نے بنایا ہے ڈیموکریٹک ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ تھوڑا سا کسٹمائز ہے۔ وہ ہم نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کیپیبلٹی پلس ان کا ایج، یہ جو 2 گیپ تھے، ان دونوں گیپ کو کور کرنے کے لیے ہم نے ایک کسٹمائز سا سسٹم بنایا، تاکہ جو بچے بڑی ایج کے ہیں لیکن ان کی ابھی بیسکس کمزور ہیں، تو ہم شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے اندر انڈیویجول اٹینشن کے تھرو اس بچے کو اسپیڈ اپ کر سکیں۔
ऑब्वियसली हर सिस्टम की अपनी प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, और हम लोग भी एक एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिल रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से हमारे साथ प्रोफेशनल लोग इस सिस्टम को बनाने के लिए अटैच हैं और प्रोफेशनली हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। शुएब साहब, कोई भी बच्चा अगर यहाँ आपके पास आना चाहता है और इससे मुस्तफ़ीद होना चाहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या उसके लवाजमात पूरे होने चाहिए, या क्या क्या उसको पेपर वर्क होना चाहिए, और किस किस इलाके से, कोई मखसूस इलाके भी हैं क्या? नहीं, हमारे पास इलाका, कौम, नस्ल, मज़हब, इसकी कोई कैद नहीं है। बच्चा क्रिश्चियन है, हिंदू है, सुन्नी है, शिया है, देवबंदी है, वहाबी है, वो हमारे पास आ सकता है। सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट हैं, एक बच्चा यतीम हो, दूसरा उसकी जो एज गैप है वो 7 साल से 13 साल के दरमियान हो। इस 2 रिक्वायरमेंट अगर वो पूरी करता है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिस तरह वालिद का डेथ सर्टिफिकेट है, बे फॉर्म है, आईडी कार्ड की कॉपी है, अगर पहले किसी स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, ये इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, वो हमने पूरी करनी होती है, वो पूरी करें। और हमारे पास बाकी कोई किसी किस्म की बाउंड्रीज नहीं है, वो आएँ यहाँ पर और यहाँ से मुस्तफ़ीद हों। उसके बाद वो बच्चा फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाता है? वो उस बच्चे के सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक ये इदारा उसको सपोर्ट करता है। अगर सीधा कुछ चीज़ें डिस्कस करें तो क्या क्या फैसिलिटीज़, एक बच्चा फ़र्ज़ करें आपके पास आ गया, फिर आप उसको कहाँ तक सपोर्ट करते हैं और किस एजुकेशन लेवल तक सपोर्ट करते हैं? इनिशियली हमारी पॉलिसी जब हम शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया हम खुद एवोल्यूशन लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, पहले हमने इसकी जो कैप रखी थी वो मैट्रिक रखी थी, लेकिन कुछ केसेस देखने के बाद अब हमने ये अपनी पॉलिसी मॉडिफाई की है। हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई 2023 के स्टार्ट में, हमने ये डिसाइड किया कि हम बच्चे को उसके पाँव के खड़े होने तक, जब तक वो अर्निंग हैंड नहीं बन जाता, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हमें बताइएगा फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है? यहाँ पर अल्लाह के फजलो करम से बच्चा जब आ जाता है उसको खाना पीना, अच्छे स्टैंडर्ड की रिहाइश यहाँ पर होती है। हमने इन्वर्टर एसी लगाए हुए हैं, जो कि गर्मियों में ठंडी हवा देते हैं, सर्दियों में गर्म हवा देते हैं। बेसिकली इसके पीछे थॉट ये है कि जो मैं ज़ाती तौर पे पर्सनली ये समझता हूँ कि जो मैं अपने बच्चे को देना चाह रहा हूँ ना, वो मैं इनको हम बच्चा ही समझते हैं, अपने औलाद की तरह इनको रखते हैं, वो हर किस्म की सर्विसेज इन्हें दें। खाने में मेन्यू जो है यहाँ पर बच्चों की अपनी ही टीम बनी हुई होती है, वो मेन्यू हर मंथ वाइज मेन्यू शफल होता है, वो मेन्यू डिसाइड करते हैं, और वो मिक्स किस्म का मेन्यू होता है, उसमें दाल, सब्ज़ी, गोश्त, हर तरह की चीज़ें होती हैं। स्वीट डिश होती है हफ्ते में 3 दफ़ा, और इसी तरह लॉन्ड्री का सिस्टम हमारे पास है। हर बच्चे को डेली 1 सूट धुला हुआ मिलता है। हमारे पास यहाँ वॉशर मैन है, वॉशिंग मशीन्स लगी हुई हैं, वो डेली हर बच्चे का 1 सूट धोता है, इस्त्री करता है, और इनके जो हेड बॉयज़ हैं वो लाकर पूरे कमरे में उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? सर, एक तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक माशरती ज़िम्मेदारी है जो हम सब के ऊपर खुद समझने से सबके ऊपर ये वाजिब है। ये डिप्राइव्ड बच्चे, ये जो महरूम बच्चे जो वालिद की शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं, इनका ये हक़ है कि हम आगे बढ़ें और इनको इस मुश्किल में इनका साथ दें। तो देखने वालों के लिए ये गुजारिश है कि फाइनेंस सारी चीज़ें नहीं होती। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट इस सिस्टम को नहीं कर सकते, तो जो स्किल आपके पास हैं, जो भी स्किल सेट आप रखते हैं, आप आएँ, इन बच्चों के साथ बैठें, इन्हें वो चीज़ें सिखाएँ। अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।